دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد یہودیوں نے 1948 میں فلسطین کے سرزمین پر ایک علیحدہ یہودی ریاست اسرائیل کا قیام کا اعلان کیا۔ 5500 مربع میل پر قائم ہونے والی ریاست اسرائیل نے اگلی 5 دہائیوں میں اپنے علاقے کو بہت وسیع کر لیا ہے۔ عرب ممالک کے ساتھ متعدد جنگیں لڑنے کے بعد ان جنگوں پر بھاری مالی اخراجات اٹھانے کے باوجود اسرائیل کا GDP مسلسل بڑھتا رہا۔ 2001 تک $481 بلین تک سنگاپور، متحدہ عرب امارات، ملائیشیا اور پاکستان جیسے ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس یہودی ریاست کا رقبہ صوبہ خیبر پختونخوا پاکستان سے 5 گنا چھوٹا ہے اور کل آبادی صرف 9.3 ملین ہے۔ اپنی کم آبادی کے باوجود اسرائیل نے ہر سال بہت سے نئی کاروبار یا اسٹارٹ اپ متعارف کرائے اور بے شمار نئی ایجادات کی۔ آج اسلحہ برآمد کرنے والا 10ویں نمبر پر ہے اور دنیا کا 8واں سب سے طاقتور ملک سمجھا جاتا ہے۔ اسرائیل کے قیام کے فوراً بعد دنیا بھر کے مختلف یہودی تنظیموں نے بھی اسرائیل کو مالی مدد فراہم کی اور اس کے لیے چندہ اکٹھا کیا۔ علامتی معاوضے کے طور پر مغربی جرمنی نے دوسری عالمی جنگ کی تباہ کاریوں کی بحالی کے لیے 1953 اور 1966 کے درمیان اسرائیلی ریاست کو $845 ملین ادا کیے تھے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے قیام کے فوراً بعد انہیں امریکی حکومت اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے آسان اور شرائط پر امداد اور قرضے ملنا شروع ہو گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات بہت مضبوط ہیں اور امریکہ نے ہمیشہ اسرائیل کی سرپرستی اور مالی مدد کی ہے، لیکن اسرائیل کی ترقی کا راز صرف امریکی سرپرستی یا مختلف ذرائع سے امداد ہی نہیں بلکہ حکمت عملی ہے، جس کو درست بنا کر اس کو ملنے والی مدد کا استعمال کرتے ہوئے اس نے دنیا میں ایک مضبوط مقام قائم کیا ہے۔ اسرائیل کو اسٹارٹ اپ نیشن بھی کہا جاتا ہے۔ ایک اسٹارٹ اپ سے مراد وہ کاروبار ہے جو ایک نیا آئیڈیا یا پروڈکٹ متعارف کرواتا ہے۔ اسرائیل کی کاروباری دوستانہ پالیسیوں کے بدولت فی کس اسٹارٹ اپس میں اسرائیل اس وقت دنیا میں پہلے نمبر پر ہے، یعنی اس وقت پر 1500 افراد کے لیے ایک اسٹارٹ اپ کمپنی ہے۔ اتنی کم آبادی والے ملک کے لیے اتنی بڑی تعداد میں اسٹارٹ اپ شروع کرنا یقیناً ایک عجیب بات لگتی ہے، لیکن دوستو اس مقام تک پہنچنے کے لیے ایک طویل منصوبہ بندی اور کوشش ہے۔ 1990 کی دہائی میں جب اسرائیلی حکومت نے سوچا کہ اسرائیل کے کم آبادی کی وجہ سے اپنے ملک میں اپنے بڑے پروجیکٹس اور سٹارٹ اپس کی مارکیٹنگ کرنا اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہیں حقیقی معنوں میں لاگو کرنا ممکن نہیں ہوگا، تو انہوں نے ایک شاندار حکومت متعارف کروائی، وینچر کیپٹل فنڈ، جسے یوزما فنڈ کہا جاتا ہے۔ اس سکیم کے تحت اسرائیلی حکومت نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کی پیشکش کی کہ حکومت کسی بھی سٹارٹ اپ میں 40% سرمایہ کاری کرے گی۔ اگر سرمایہ کار بقیہ 60% سرمایہ کاری کرنے کو تیار ہو تو اس کے علاوہ اگر سرمایہ کار چاہے تو وہ بقیہ 40% شیئرز بھی خرید سکتا ہے۔ اگلے 5 سالوں میں حکومت مثال کے طور پر اگر ٹریفک مینجمنٹ سسٹم کے آغاز کے لیے $10 ملین درکار ہوں تو $4 ملین اسرائیلی حکومت فراہم کرے گی، جبکہ $6 ملین غیر ملکی سرمایہ کار فراہم کریں گے، اور اگر کمپنی منافع بخش ہے تو غیر ملکی سرمایہ کار بھی واحد بن سکتا ہے۔ اس کمپنی کا مالک 5 سال کی مدت میں $4 ملین کے سرکاری حصے خرید کر یہ حکومتی پالیسی گیم چینجر ثابت ہوئی، اور بہت سے غیر ملکی سرمایہ کاروں نے اسرائیلی سٹارٹ اپس میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی۔ 1993 اور 1996 کے درمیان یوزما فنڈ کے تحت تقریباً $250 ملین کی سرمایہ کاری کی گئی، اور اس طرح اسرائیل ایک طاقتور ملک بن کر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔